بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ثم الصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ لعنت اللہ علی اعدائہ اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی محکمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بلند الصلوات سامعین گرامی قدر معزز اور محترم مومنین کرام جملہ برادران اسلام دنیا میں وہ شخص بڑا مقدر والا ہے جس کے دل میں اللہ نے نبیوں کے نبی کی محبت کو ڈال دیا ہے مدینے والے سے محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے اور اس کی محبتوں کے ثبوت دینا اور بات ہے اللہ کے نبی سے محبت کی پہلی اور آسان دلیل یہ ہے کہ وہ جو دے اسے لے لو جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ کیونکہ یہ اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لینا بھی دین ہے اور جس سے روک دے اس سے رک جانا بھی دین ہے پورا قرآن بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے بالناس تک جس کی عزتوں کا قصیدہ بن کے اترا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں یہ حسین بادشاہ کی مجلسوں کا کمال ہے آپ جب بھی کبھی مجلس حسین کے نام سے اشتہار دیکھیں تو یقین کے ساتھ اس محفل میں آیا کیجئے کہ نام اس کا مجلس حسین ضرور ہے لیکن بتائی توحید جاتی ہے سمجھائی رسالت جاتی ہے پڑھا قرآن جاتا ہے اس لیے کہ حسین وعدہ ہی تو کر کے چلے تھے یہ سب کچھ بچا کر دنیا کو بتاؤں گا جسے نبی اپنے کندھے پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں پھیراتا رہا ہے وہ کل بھی اللہ کے دین کا محافظ تھا آج بھی اللہ کے دین کا محافظ حسین ہی تو وہ بادشاہ ہے جس کی سلطنت کی ابتدا تو ہوتی ہے پھر انتہا نہیں ہوتی بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے بڑے بڑے شہنشاہ آئے ان کی حدیں بھی مقرر ہوئی ان کی سرحدیں بھی مقرر ہوئی لیکن ایک بادشاہ ہے فاطمہ کا بیٹا حسین نبی کا نواسہ علی کے دل کی دھڑکن حسن مجتبیٰ کا وہ بھائی جس کی جب حکومت قائم ہوئی تو نہ اس کی حدیں طے ہوئی نہ سرحدیں طے ہوئی اللہ نے عرشیوں کی بھی اس دروازے پہ آمد کر کے زمانے کو بتا دیا ہے پوری کائنات
میں ایک ہی بادشاہ ہے جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے، فرش پہ، وہ ہے حسین۔ اس حسین بادشاہ نے اپنے نام کی جہاں بھی مجلس برپا کی ہے، جہاں بھی عقیدت مند حسین کی بارگاہ میں حسین کے نام کی سجی ہوئی بزم میں آئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین ہی کے ذریعے پتا چلا ہے کہ وہ اللہ کتنا کریم ہے، یہ محمد کتنا رحیم ہے، علی کتنا عظیم ہے، سیدہ کتنی عزتوں کی مالک ہے، حسین مجتبی کتنی محبتوں کے مالک ہے۔ حسین ابن علی کا پیغام پوری دنیا میں ہے کہ یاد رکھنا دنیا میں جتنے بھی ظالم آئے ہیں ان کے ظلم کے قلم ٹوٹے تو عزت حسین کی لائنیں لکھنی چاہیے۔ اسی حسین کے ذکر سے سجی ہے قسم۔ تو ابتدا کس سے ہوئی؟ پڑھا گیا قرآن۔ الزام علی والوں کا نہ دیا کرو کہ شیعوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بڑے بڑے قاری اپنی قرات کے دوران سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا قرآن شیعہ نہیں پڑھتے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قرآن پڑھ ہی ہم سکتے ہیں، اس لیے کہ پوری ذمہ داری سے پوری دنیا کو بتاتے ہیں ہم کہ جس نے نیزے کی نوک پہ پڑھا تھا وہ تیرا امام تھا کہ میرا امام تھا؟ ہمارے تو امام وہ ہیں جن کے سر کاٹ بھی دیے جائیں تو قرآن ان کی زبانوں سے نہیں رکتا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے قرآن کے کل بھی وارث ہم تھے، قرآن کے آج بھی وارث ہم ہیں۔ دنیا رشتے دیکھ رہی ہے کہ کون کس کا کیا لگتا تھا۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت حسین ابن علی کی زبان سے جاری کروا کے قرآن کی اس آیت کی تصویر بھی کھینچی ہے اور تفسیر بھی کر دی ہے، کیونکہ میرے من اللہ نے کہا تھا جو میری محبت میں میرے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھا کرو، وہ زندہ ہے اور انہیں ہم رزق دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کا کبھی پتہ نہ چلتا۔ اگر حسین ابن علی نیزے کی نوک پہ قرآن نہ پڑھتے، قرآن پڑھ کے بتایا جسے اللہ نے زندہ کہا ہے وہ کل بھی ہم تھے۔ وہ قیامت ہمیں، اسی لیے اللہ نے اس کے نانا کی عزتوں پہ قرآن میں آیتوں پہ آیتیں اتاری ہیں۔ زمانہ اگر عظمت مصطفیٰ لینا چاہے، سیرت سرکار نبی پاک لینا چاہے، میرے محبوب کے نام پر جشن میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کو سجانا چاہے تو سجاد سالک نے ایک ہی فکر دیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے روایتیں پڑھنے کی۔ صلوات پہ جی بابا سے بولا اتنی عقیدت مند ایک مرتبہ پھر درود کی تلاوت فرمائے، صلی اللہ محمد وآلہ۔ یہ پیغام ہے علی کی چوکھٹ کی فقیر کا۔ میں سوچ رہا ہوں آج کی مجلس کا اپنی مرضی کا پہلا جملہ آپ کی محبتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اگر کبھی کسی منزل مقام پر فخر کرنا پڑ ہی جائے تو اس بات پہ فخر کیا کرو کہ ہم علی سے مانگتے ہیں، اور اپنے مرشد کی دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ مولوی فتویٰ لگائے، قاری چیخ چیخ کے بولے، قاضی قلم توڑنے کے لیے اسے لہرا کے دکھانا شروع کرے کہ علی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ علی کا دیوانہ پھر بھی علی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کے علی سے مانگ کر زمانے کو بتائے گا کہ میں علی سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جب علی دیتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کہہ کے زمانے کو سمجھا دیا ہے۔ علی سے مانگنے والوں یاد رکھنا، جب علی دیتا ہے تو یاد کر لینا کہ بات میں ہی رہا ہوں، ہاتھ علی کے۔ علی کے ہاتھوں سے جب خیرات ملتی ہے تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے دینے والا کون ہے،
دینے والا ہے عمران کا بیٹا، دینے والا ہے حسنین کا باپ، دینے والا ہے محمد کی جان، دینے والا ہے جس پہ سیدہ کائنات فخر کرے۔ عرب کے عربیوں کی جتنی بیویاں تھیں، انہوں نے خیبر کے فتح ہونے پر اپنے گھروں میں جب جشن منانا شروع کیا تھا، آج تک محرخ نے قلم کی نوک سے تحقیق کو بے نقاب کیوں نہیں کیا کہ وہ جشن کس بنیاد پہ منائے جا رہے تھے؟ تو عربیوں کی عورتوں نے کہا اس بنیاد پہ منائے جا رہے تھے کہ علی کی تلوار کے ذریعے سے ہمارے گھروں کی غربتیں امیری میں بدل گئی تھی، علی کی تلوار کے ذریعے بس ہمارے گھروں میں وہ کھانے پک رہے تھے جن کا ہم کبھی کبھی سنا کرتے تھے۔ اور ایک بی بی سیدہ کائنات کے گھر میں آئی، وہ جانتی تھی کہ جب حصہ تقسیم ہوتا ہے تو محمد مصطفیٰ علی کو دگنا دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا کہ ہمارے گھروں میں اتنا رزق آ گیا ہے، ہماری نسلوں کی غربتیں ختم ہو گئی ہیں، تو سیدہ کائنات کے حصے میں تو دگنا آیا ہے، وہاں کا کیا منظر ہوگا؟ دوستو جیسے ہی وہ میری بی بی کے صحن میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ میری شہزادی مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی عزتوں کی تسبیح پڑھ رہی ہے، ذوالفقار ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے، ابھی اس کو دھونے کا پروگرام جاری ہونے والا ہے۔ وہ بی بی آ کے کہتی ہے، بی بی تیرے حاکم کی وجہ سے ہمارے گھروں سے غربتیں ختم ہو گئی ہے، ہمارے گھروں میں پکوان پکائے جا رہے ہیں، تیرے گھر میں ہمیں دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علی کی تلوار کے سبب ہمارے گھروں میں بچے بڑی خوشی سے جھوم جھوم کے یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں، علی کی عزتوں کی قسم ہے۔ اتنے میں میرا مولا علی اپنے صحن میں داخل ہوا، بی بی کہتی آپ کو تو دگنا ملا تھا، پھر آپ ساتھ میں کیوں نہیں لائے؟ جو بندہ اس جملے پہ چپ رہا وہ کبھی نہیں بولے گا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں جب محمد مصطفیٰ بانٹ چکے، مجھے دگنا حصہ دے چکے، پھر علی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی ابھی بھی کون کون ہے جسے علی سے ضرور۔ میرے مولا نے کہا علی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ابھی بھی بڑے ضرورت مند ہیں جنہیں اور مال چاہیے، میں نے تو اپنا حصہ بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بیٹھی ہوئی عزا خان نے بھی میری مائیں بہنیں اسی جملے کو سن کر سیدہ کائنات کی محبت میں وطیرہ بنا لے کہ شوہر سے محبت کا شکرانہ کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے میرے مولا نے کہا بی بی میں نے تو اپنا حصہ بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ علی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی ابھی بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی ابھی پوری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، میں بانٹ آیا ہوں جو اللہ کے نبی نے مجھے دیا تھا۔ سیدہ کائنات مصلے پہ کھڑی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے سجدے میں گئی میں تجھ پہ اس لیے راضی ہوں کہ تو نے علی جیسا شوہر عطا کیا۔ یہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں جن کی شہریت شروع تو ہوتی ہے پھر خاتمہ نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مسجد کا خطیب جھوم جھوم کے صحابتوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ مسکرا مسکرا کے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ آؤ تمہیں ایک سخی کی بات بتاتے ہیں۔ ایک حاتم نام کا بھی بڑا سخی تھا، اگر بڑا لکھا بندہ اس سے پوچھے کہ تم کس طرح کی صحابت کا تذکرہ کر رہا ہے، 40 دروازے تھے نا۔ جملہ آج کی مجلس میں اپنی مولا کی محبت کا کہوں گا، پھر منظر دیکھوں گا کہ کون کون ہے جو لمحے میں شاہد عجب کی چوکھٹ تک پہنچ گیا۔ یہ حسین ہی کی مجلسوں کا کمال ہے کہ ذکر حسین سے بندے کبھی مدینے چلے جاتے ہیں، کبھی نجف کے بادشاہ کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی مشہد کے بادشاہ کو سلام کرتے ہیں، کبھی بغیر ویزے بغیر سلار کے کربلا کے بادشاہ کی نگری میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حسین بادشاہ کی مجلسوں کا معجزہ ہے، کمال ہے۔ جمعے کا خطبہ اکثر سنا کرتا ہوں، راستے میں بڑے بڑے خطیب ادیب حاتم کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے 40
दरवाजों की बात करते हुए जमाने को बताते हैं 40 दरवाजे थे, वो हर दरवाजे से देता था और कभी मांगने वाले को नहीं कहता था तू पहले दरवाजे पे आया है अब दूसरे से क्यों मांग रहा है। 40वें दरवाजे तक भी वो मांगने वाले को बाहर देता था। मैं कहता हूं ये तू सखावत की बात नहीं कर रहा बल्कि तू बखीली कर रहा है। जब वो 40वें दरवाजे पे जाता था उसका हाथ आदम के आगे ऐसे होता था, जब उसके हाथ पे खिरात रखता था तो खिरात लेने वाला उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता था अगर मेरी जरूरत पहले दरवाजे पे पूरी हो गई होती तेरे दूसरे दरवाजे पे ना आता, दूसरे पे पूरी होती तीसरे पे ना आता, तीसरे पे पूरी होती चौथे पे ना आता, 40वें दरवाजे तक आना इस बात की दलील है। मैं जमाने को बताऊंगा तेरे दरवाजे खत्म हो गए हैं, मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई। आओ ऐसा सकी भी बताता हूं तो एक ही मर्तबा देता है और उससे लेने वाला फिर मांगता नहीं है, इसके मौला में बांटता। और खैरात का मंजर ही बड़ा अजीब है। अब जो कुरान पढ़ूंगा मुझे पढ़ते हुए लुत्फ आएगा और आपको सुनते हुए। जनाब कंबल ने कहा पकड़ ले रस्सी, उसने कहा मैं रोटी का तलबगार हूं। मजाक कर रही हो मांगने वाले से। जनाब कंबल ने मुस्कुरा कर कहा जो तुझे दे रहा है मजाक का तसव्वुर भी उस दरवाजे पे नहीं। रस्सी पकड़, उसने कहा इस रस्सी के साथ क्या है। आखिरी बंदे तक कमाल मैंने देखना है कि मवाली अपने मौला की मोहब्बत में बोलता कैसे। जनाब कंबर ने कहा इस रस्सी के पीछे ऊंटों की कितारें हैं, ऊंटों की, जैसे कहा ऊंटों की कितारें हैं। फकीर ने एक ही जुमला कहा ऊंटों की कितारें हैं, अब तू बता कहीं देने वाला अली तो नहीं। इससे बड़ा जुमला आपकी मोहब्बत को देखकर कहने लगे देने वाला अली तो नहीं। जनाबे कमर कहते हैं मैंने उससे कहा तुझे कैसे पता चला कि देने वाला अली। मेरे मालिक मुझे अब जुमला ऐसे ही कहने की ताकत दे दे जितना खूबसूरत जुमला है और जितना खूबसूरत माहौल बन गया है। इस जुमले की समाज के बाद सदा इतनी मुअत्तर होगी। मुझे नहीं पता कि आपकी मोहब्बत का आलिम क्या होगा, अलबत्ता मुझे जनाबे कंबर के जुमले पे जो लुत्फ आता रहता है वो आपके साथ जरूर बांट दूंगा। जैसे इसने कहा मैं कहीं देने वाला अली तो नहीं। कंबर कहता है तुझे कैसे पता चला। उसने कहा इसलिए कि नस्लों की जरूरत थी, या जली पूरा करता है या अली। जो एक ही मर्तबा देने के बाद मांगने वाले को मांगने जैसा छोड़ता ही नहीं है, या जली होता है या अली होता है। अब तू बता कहीं देने वाला अली तो नहीं है। जनाबे कंबर कहते मैंने कहा हाँ अली है। उसने कहा जैसे ही मैंने सुना कि हाँ देने वाला अली है, उसने कहा फिर मेरे मौला से कह दे मेरी डिमांड बढ़ गई है, मुझे सिर्फ रोटियां ही नहीं चाहिए, मुझे आंखें भी चाहिए ताकि मैं दुनिया को बता सकूं जो मुझे मेरे मौला ने दिया है उसे आंखों से देख देख के जमाने को बताऊंगा ये देने वाला शहंशाह अली है। मेरे मौला की बारगाह में जनाबे कंबर आगे हुए। जनाबे कंबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आईने सरकार रस्सी उसके हाथ में दे दी है, अब उसकी डिमांड में तब्दीली आ गई है। मेरे मौला कहते हैं क्या कह रहा है वो कहता है कि मुझे आंखें भी चाहिए, मुझे आंखें भी चाहिए। मेरे मौला ने मुस्कुरा कर कहा जा उसे कह दे अली तुझे आंखें इसी बुनियाद पे देने लगा है जो रस्सी तेरे हाथों में है, इसे अपनी आंखों से बस कर ले। इसलिए कि जो चीज हम देते हैं वो भी मुश्किल कुशा हो जाती है। अगर मूसा का आसा पानी चीर सकता है, अली की रस्सी आंखें नहीं दे सकती।
کہ اسے نہیں کھولنا ضروری ہو گیا. مجلس سجدی تب ہے جب ذکر حسین ہو اور نعرہ علی. اللہ کے نبی نے کہا تھا دو ہی نام ہے پوری زندگی میں لیتے رہنا, یا حسین کہتے رہنا, یا علی علی کہتے رہنا, یا حسین کہنا, یا علی کہنا. ایک بندے نے کہا اے اللہ کے نبی اس پہ زور کیوں ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کر کہا تجھے حسین حسین نظر آتا ہے, علی علی نظر آتا ہے. میں تجھے بتا دیتا ہوں حسین حسین کہنے سے فائدہ کیا ہوگا, علی علی کہنے سے تجھے فائدہ کیا ہوگا. حسین کل دین ہے, علی کل ایمان ہے. اگر حسین حسین کہو گے تو دین والے مرو گے, علی علی کہو گے تو ایمان والے مرو گے. اگر حسین کو چھوڑ دو گے بے دین مرو گے, علی کو چھوڑو گے بے ایمان. جب بزم سجے حسین کا بھی نعرہ لگاؤ, علی مولا کا بھی نعرہ لگاؤ. جناب موسیٰ مالک اس نے تو چڑھائی کر دی, مجھے اپنی فکر نہیں, میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ جو تیرے کلیم کا کلمہ پڑھ کر کلیم کے سایہ رحمت میں آ گئے ہیں, انہیں میں اس کی ظلم سے مرنے نہیں دینا چاہتا. اس لیے کہ اگر یہ مارے گئے تو جو میرے بعد نبی آئیں گے ان پر تو کوئی ایمان ہی نہیں رکھے گا. یہ دلیل قائم کر دی جائے گی کہ نبی کے ماننے والے نبی کے سامنے مار دیے گئے تھے, نبی تو انہیں نہیں بچا سکا تھا. میرے مالک نے کہا اچھا موسیٰ پھر میرا بھی تجھ سے وعدہ رہا, تیرے بچاؤں گا ایسے کہ زمانہ سوچتا رہے گا, اس کے ڈبوؤں گا ایسے کہ دنیا جواب مانگتی رہے گی. چل مالک ادھر اپنے جتنے بھی عقیدت مند ہیں انہیں ساتھ لے کے شہر چھوڑ دے. جناب موسیٰ نے اپنے سارے ساتھی جتنا بھی مال و اسباب تھا سواریاں تیار. اللہ کے کلیم نے اپنے ماننے والوں کو کہا آ جاؤ حکم خدا ہے, اگر یہاں رہے تو فرعون اور فرعونی مار دے. چلے جناب موسیٰ کے سارے ساتھی جناب موسیٰ کے ساتھ. فرعون کو خبر ہوئی جسے جو مارنا چاہ رہا تھا وہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا. کدھر؟ ایک نے کہا ہم نے اسے دریائے نیل کی طرف جاتے دیکھا, بڑی تیزی کے ساتھ اس کا لشکر اپنی سواریوں سمیت سفر کر رہا تھا. آگے آگے موسیٰ تھا, پیچھے پیچھے موسیٰ کے ساتھی, مال و اسباب, مرد عورتیں, بچے, مال اسباب, وہ سب کچھ لے کے دریائے نیل کی طرف. اس نے کہا اندازے کے مطابق کتنا لشکر ہوگا؟ اس نے کہا اتنا زیادہ نہیں تھا. فرعون نے کہا میں اس سے 10 گنا زیادہ لے کے جاؤں گا. فرعون نے اپنے سارے ساتھیوں کو آواز دی, پوری فوج جنگی سامان کے پورے چاہو جلال کے لشکر کے ساتھ اللہ کے کلیم کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل کی جانب روانہ ہوئے. میرا مالک میرا ساتھ دے اتنی محبتوں سے کہ علی مالوں کی سماعتوں میں یہ جملہ قرآن کی آیتوں کی تصریف کی طرح ایسے ہی پہنچے جیسے غدیر کا خطبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں محبتوں بھرے لہجے میں خطاب کرتے ہوئے پہنچایا تھا. یہ الگ بات ہے مقدر والوں کی سمجھ میں مولا آیا تھا, بے مقدروں کی سمجھ میں آج تک مولا نہیں آیا. جن کی سمجھ میں آیا تھا ان کا مولا کل بھی علی رہبر تھا, جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ آج بھی دوست ہی کہہ رہے ہیں. علی کی عزتوں کی قسم ہے فرعون اپنا لشکر لے کر میرے موسیٰ کے سارے کلمہ پڑھنے والوں کے پیچھے پیچھے ہے. دریائے نیل کے کنارے پہ اللہ کا کلیم اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا. پیچھے فرعون بڑے لشکر کے ساتھ تھا, آگے پانی تھا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا. ایک مرتبہ
کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں آواز دیتے ہوئے کہا مالک میں فرعون کے ہاتھوں مر نہیں سکتا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منظر کیسا ہو گیا ہے، آگے پانی ہے، پیچھے میرا دشمن ہے۔ میرے مالک نے آواز دے کے کہا کلیم یاد رکھنا اللہ نے کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا، اس عصا کو پانی پہ مار، راستہ ایسے بنے گا جیسے جنت اور جہنم کے لیے پل صراط۔ اور آسان کرنے لگا، پانی بھی آسان۔ اب جناب موسیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ عصا کیا ہے، بھئی جو نجومیوں کے سانپ کھا سکتا ہے۔ جناب موسیٰ نے پانی پہ مارا، راستہ کتنا بڑا ہوا، جتنی سواریاں تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، وہ سب کی سب آسانی سے گزر رہی، راستہ ہی بڑا کھلا تھا۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام لشکر پار کر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے، ابھی راستہ بنا ہوا تھا۔ نبی کے راستے کو دیکھ کر نبی کا دشمن بھی اسی راستے پہ اپنا لشکر لے کے چل پڑا۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے ایک قانون بنا دیا، اگر میرے نبی کے بنائے ہوئے راستے پہ کوئی نااہل آ جائے وہ خود بھی ڈوبتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ڈوب جاتا ہے۔ فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی کا بنایا ہوا راستہ ہے، ہمیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ پار کرنے کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت دریا کے بنے ہوئے راستے کے سینٹر میں پہنچا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی دیکھ نہیں رہا تجھ پہ سفر کون کر رہا ہے، میرے نبی کا دشمن اپنے ساتھیوں سمیت تیرے حوالے کر دیا ہے۔ پانی جب دونوں طرف سے ملا، فرعون بھی غرق ہو گیا، فرعون کے فرعونی بھی غرق ہو گئے۔ ایک مرتبہ مفسر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میرے مالک سمجھ نہیں آئی، موسیٰ کے سارے پار، فرعون کے سارے غرق، حالانکہ موسیٰ کے سارے کلمہ پڑھنے والے مکمل متقی نہیں تھے، فرعون کے سارے ساتھی موسیٰ کے خلاف بھی نہیں تھے، پھر تو نے قانون کیوں بنا دیا ہے؟ میرے مالک نے کہا اگر ایمان معصوم ہو گناہگاروں کو بھی لے جاتا ہے، ایمان گناہگار ہو نیکوں کو بھی ڈبو۔ ساتھ کون کون ہے؟ میں نے موسیٰ کے ساتھ چلنے والوں کو فلاح کامیابی اس لیے دی ہے کہ زمانے کو پتہ چل جائے اگر ایمان اللہ کا بنایا ہوا ہوگا تو سب کو لے کے چلے گا۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن اتارنا شروع کر دیا قلب مصطفیٰ پر۔ سورہ بقرہ کی آیت میرے اللہ نے اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے میرے محمد تیرے قریب بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم آخرت پر بھی ایمان لائیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مومن نہیں۔ بیٹھے نبی کے پاس دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے روز آخرت پر۔ تو کلیہ قاعدے کے مطابق انہیں مومن ماننا چاہیے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مالک کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بات اگر یہاں تک رک جاتی پھر بھی سمجھ رہا تھی، میرے مالک نے بات کو آگے بڑھا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم،
اے میرے محمد تیری عزت کی قسم ہے، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی دل سے تیرا کلمہ پڑھنے کی۔ مومن وہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد سوچے نہیں، مان لے کہ آمنہ کا بیٹا ہر لمحے میں رسول، ہر منظر پہ رسول، چپ رہے تب بھی رسول، بول پڑے تب بھی رسول۔ اے میرے حبیب، یہ تیری 40 سالہ چپ زندگی پہ ایک دوسرے کا کندھا ہلا ہلا کے کہتے ہیں اگر یہ رسول ہی تھا تو اتنی دیر چپ کیوں رہا؟ ہم نے مریم کے بیٹے سے دلیل قائم کی جب وہ 3 دن کی زندگی میں ماں کی گود میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دینے کے لیے بول رہا تھا، اور بول کیوں رہا تھا؟ جب اس دور کے کافروں نے مریم پہ اعتراض کیا تھا کہ تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے چلتے، جناب مریم کائناتی رب کائنات میں ان بیویوں میں سے ایک بیوی ہے جسے تاریخ مورخ نے طاہرہ نہیں کہا، اللہ کے قرآن نے طاہرہ کہا۔ اگلا جملہ اگر آپ روشن ہیں تو ایسے استقبال کرنا جس طرح اس جملے کا استقبال کرنا بنتا۔ کائنات عالم میں جتنی بھی عزت والی بیویاں ہیں ان میں سے ایک جناب عیسیٰ کی ماں ہے جسے تاریخ کی روایت نے صدیقہ نہیں کہا، اللہ کے قرآن نے صدیقہ کہا۔ اور سنو، اللہ کی خوبصورت کائنات میں جتنی بھی عزت والی بیویاں ان میں سے جناب عیسیٰ کی ماں ہے جسے تاریخ کے مورخ نے بطول نہیں کہا، اللہ کے قرآن نے کہا ہے تو بطول ہے، تو طاہرہ ہے، تو طیبہ ہے، تو زکیہ ہے، تو بطول ہے، تو صدیقہ ہے، تو معصومہ ہے۔ یہ سارے القابات اللہ نے جناب عیسیٰ کی ماں کو دیے۔ اتنی عزتوں والی بی بی کو اللہ نے جب بغیر شوہر کے ماں بنایا تو جناب مریم اللہ سے یہ سوال کر رہی تھی، مالک تو مجھے طاہرہ بھی کہتا ہے، تو مجھے طیبہ بھی کہتا ہے، تو مجھے زکیہ بھی کہتا ہے، تو مجھے بطول بھی کہتا ہے، تو مجھے صدیقہ بھی کہتا ہے، میری گود میں تو نے بچہ ڈال دیا ہے بغیر شوہر کے، آپ بتا میں اپنی طہارت کیسے بچاؤں گی، اپنی پاک دامنی کیسے بچاؤں گی؟ علی والوں میں جملہ کہنے لگا ہو، میں اپنی عصمتوں کو کیسے بچاؤں گی، میں اپنے بطول ہونے کے سرٹیفکیٹ کو محفوظ کیسے رکھوں گی؟ اس لیے کہ زمانہ میری گود میں بچے کو دیکھے گا تو وہ بولے گا جو سنا نہیں جا سکتا۔ جیسے اللہ کی طاہرہ بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سوال رکھے، میرے مالک نے کہا مریم میں تجھے حکم دے رہا ہوں جب لوگ تجھ سے سوال کرے تو چپ رہے گی، یہ بولے گا۔ تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جو طاہرہ ماں ہو، جو طیبہ ہو، اس کے بچے ماں کی گود میں بھی بولتے ہیں۔ جناب مریم بڑے جرأت کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر بستی میں داخل ہو گئی، اور یروشلم کے جتنے بھی پڑھے لکھے اس دور کے اپنے اپنے زمانے کے صاحب علم لوگ تھے، انہوں نے مریم کی گود میں ایک بچے کو سانسیں لیتے ہوئے دیکھا۔ شہر پورے کا پورا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مریم کی گود میں یہ بچہ کس طرح کا ہے، کیسے ہے کہ یہ بچہ اٹھائے پھر رہی ہے۔ دو چیزیں تو میری بھی عقل میں آتی ہیں، یا تو جناب مریم نے کبھی بچہ اٹھایا نہیں تھا۔ اچھا چلیے اور آسان کرتے ہیں، عورت کی فطرت میں بچے سے محبت ہمارے گھروں کے منظر ہے۔ جو ہماری بیٹیاں بہنیں
ابھی شادی شدہ بھی نہیں، اس کے باوجود انہیں بچوں سے بہت پیار ہے۔ وہ اپنے محلے میں چوتھے گھر کا بچہ اپنے صحن میں بٹھا کے اس کے ساتھ کھیل گئی، کیونکہ اللہ نے عورت کی فطرت میں بچے سے محبت کو ڈال دیا ہوا ہے۔ آپ کے ہاں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ جناب مریم نے اس سے پہلے کبھی کوئی بچہ نہیں اٹھایا تھا۔ میرے مالک اس جملے کا استقبال آنے والے ویسے ہی کرے جیسے اس جملے پہ بولنا موالیوں کا وطیرہ ہے، حق ہے، اور اس لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ نے قانون بنا رکھا ہے، معصوم گود میں گناہگار نہیں آ سکتا۔ معصوم گود میں جب بھی آئے گا معصوم ہی آئے گا، طاہر ہی آئے گا، طیب ہی آئے گا۔ اگر ماں طاہرہ ہے تو بچے بھی طاہر ہی آئیں گے، ماں طیبہ ہے بچے بھی طیب ہی آئیں گے، ماں بطول ہے تو بچے بھی اسی عزتوں کے مالک آئیں گے۔ علی والوں کو یہ جملہ مقام فخر پہ کہنا پڑتا ہے، تنہا علی ہی کعبے میں نہیں آئے تھے، علی کے باقی بچے بھی اللہ کے گھر میں آئے تھے، اس لیے کہ فاطمہ کے گھر میں مسجد نہیں تھی، مسجد میں فاطمہ کا گھر۔ یہ تو آج کل کے کچھ صاحب ثروت لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے ایک کنال کی کوٹھی بنائی تو بیچ میں ایک کمرہ مسجد کا بنا دیا کہ ہمارے گھر میں بھی مسجد ہے، ان کے گھر میں مسجد ہے۔ اب اگر کسی کو جملہ سمجھ میں آ جائے تو وہ اپنا فن سمجھ کے بولے گا، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں مسجد ہے۔ علی کی عزت کی قسم ہے، سیدہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر میں مسجد ہے، بی بی کہا کرتی تھی ہمارا گھر مسجد میں ہے۔ اور مسجد میں آنے کے لیے طہارت کی شرط ہے، پاک ہو، طاہر ہو، طیب ہو۔ پوری کائنات کے مورخ لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے بطول ہونے کی، جناب سیدہ کے طاہرہ ہونے کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ظہر کے وقت حسن کی ولادت ہوتی ہے اور عصر کی مصلی پہ عبادت۔ یہ میری سیدہ کا مقام ہے۔ میرے اللہ نے جناب مریم سے کہا، مریم تجھ سے وعدہ ہے، جب گناہگار تجھ بھی انگلی اٹھانے کے لیے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو تو صرف ایک کام کرنا، اس کی طرف اشارہ کرنا۔ مالک پھر میرا مالک کہتا ہے جب تو اشارہ کرے گی پھر یہ جانے وہ جانے میں جانے۔ بولنے والا جانے، بلانے والا جانے، سننے والے جانے، تیرا کام ہے اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ اب حوصلے کے ساتھ جناب مریم چلے، اس لیے کہ جناب مریم کو پتا تھا جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا اس کا کوئی سوار نہیں سکتا۔ میرے مولا نے بھی کوفے کے منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، یہ باتیں لازمی ہے مومن کو سننا۔ اب تو تصورات ہی عجیب ہو گئے، پوری کائنات میں 1,24,000 نبیوں کے علاوہ عالم کائنات میں صرف میرا اور آپ کا مولا علی ہے کہ جس ذات نے 8 خطبے صرف توحید پہ دیے ہیں، 8 خطبے۔ کسی نبی نے اتنے طویل خطبے نہیں دیے جتنے میرے مولا علی نے توحید پہ خطبے دیے ہیں۔ زمانے نے پوچھا جائے نہیں سرکار آپ توحید پہ اتنے خطبے کیوں دیتے ہیں؟ کسی نبی نے اتنے خطبے نہیں دیے تھے۔ میرے مولا نے مسکرا کر کہا اس لیے کہ ان کے کمالات دیکھ کر
کسی نے انہیں خدا نہیں کہا تھا. علی کے ہر کرم کو دیکھ کر بندے بھول جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تو خدا ہے. میں اپنے خدا کو بچانے کے لیے اس کا بندہ ہونے کی حیثیت سے توحید کے خطبے دیتا ہوں اور سجدے میں سارا رات کے زمانے کو بتاتا ہوں. یاد رکھنا جس کو علی جھکتا ہے مان لینا اس جیسا چلی کوئی نہیں, مجھ جیسا علی کوئی. ایسا مولا ہے میرا, اور جس نے ایک وعدہ کیا اپنے ماننے والوں سے. سبحان اللہ. کسی بندے نے کہا کہ ان کا دور بڑا سوارا ہوا دور تھا, اور علی کے بعد جب آیا تو بڑا بگاڑا ہوا دور تھا. میری قوم کے ایک خطیب نے ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا. انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ علی کا سوارا ہوا تھا, اور جب علی تک پہنچا تو ان کا بگاڑا ہوا. وہ ہر مشورہ علی سے کرتے تھے, اور علی امام حق ہے, کسی کو ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے تھے. جب علی کی باری آئی تو مشورے دینے والے وہ تھے جو کبھی شام کے حاتم سے چندہ لیتے تھے, کبھی علی کے دشمنوں کی محفل میں جا کے ہاتھ پھیلاتے تھے. اس لیے علی کی عزتوں کی قسم ہے 8 خطبے امیر المومنین نے دینے کے بعد اپنے ماننے والوں سے ایک وعدہ کرتے ہوئے کہا علی اپنے موالیوں سے وعدہ کر رہا ہے محشر والے دن تمہیں علی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے مجمع میں منبر پہ بیٹھا ہوا انبیاء کی کرسیوں کے درمیان میں علی آوازیں دے دے کے بتائے گا وہ میرا شیعہ آ رہا ہے, وہ میرا شیعہ آ رہا ہے, وہ میرا شیعہ آ رہا ہے. نبی پوچھیں گے یا علی سرکار آپ نے پہچان کیسے لیا ہے؟ میرا مولا مسکرا کے کہے گا اس کا ماتھا بتاتا ہے کہ جو اسے جھکتا رہا ہے جسے علی جھکتا رہا. اچھا ہم اس جملے پہ شہادت کہتا ہے. اگر عقیدت پر یہ سب بات آتی ہو تو ضرور پڑھیے. پوری توجہ اس جملے پہ. علی زمانے کو سمجھا رہے ہیں ہمارے ماننے والے کی پہلی شناخت یہ ہے کہ اس کا ماتھا مسجود کو سجدہ ضرور کرتا ہوا نظر آئے, اور جو علی کو مان کر سجدہ نہ کرے اسے علی سے محبت ہی نہیں کی. چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں ہمارے ماننے والوں کو ایک نیت میں ڈبل اجر ملتا ہے. ایک نیت میں وہ جب مصلی پہ جانے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے کہے مالک تجھے سجدہ کر رہا ہوں علی کی محبت میں, سجدہ تجھے کر رہا ہوں محبت امیر المومنین میں. جب وہ ایک نیت میں 2 بڑی ہستیاں شامل کر لے گا علی بھی اس پہ راضی ہے, علی کا جلی بھی اس پہ راضی ہے. نیت ایک ہے, ہستیاں 2 راضی ہیں, اس لیے کہ پوری کائنات یہ بات جانتی ہے کہ علی والوں کے ہی مولا ہے جنہوں نے سر کٹایا تو سجدے میں, نمازیں بچائی تو سجدے میں, دین بچایا تو سجدے میں, قرآن بچایا تو نیزوں کی نوکوں پر. اب جو حسین سے محبت کرے اور سجدہ نہ کرے اسے حسین سے محبت ہی نہیں. میری شہزادی نے زندان شام سے ایک پیغام دیا, اور پیغام دیتے ہوئے
سید الساجدین سے کہتی ہے سجاد ہمارے ماننے والوں سے کہہ دینا کہ جب بھی کبھی تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو سجدے میں سر رکھتے ہوئے اتنا ضرور کہنا کہ اس کے سجدے کیسے کیے ہوں گے جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے۔ حجرکم اللہ کائنات عالم میں میرے ہی وہ 14 ہاتھی ہیں جن کی زندگانوں کی قضا بھی نہیں ہوئی۔ میں نے مومن سے کہا حی اللہ خیر العمل کی صدا سن رہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا پھر کیوں نہیں جاتے مسجد میں؟ اس نے کہا جناب علی مولا کو مان لیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، عشق مولا میں جو سجدے کا مزہ آتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ کیا تم نے سیدہ زینب کا وہ جملہ زندان شام سے نہیں سنا تھا کہ سجاد ہمارے ماننے والوں سے کہہ دینا ہم نے بڑی مشکل سے نمازیں بچائی ہیں، ہم نے بڑی مشکل سے اللہ کا قرآن پارا پارا ہونے سے بچایا ہے، قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑنا، نماز سے دوری نہ کرنا۔ اگر تجھے سیدہ سے محبت ہے تو بی بی کی تو تمنا ہی یہ تھی کہ ہمارے ماننے والے ماتھا سجدے میں رکھتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تیری کیسی محبت ہے کہ تو امام حسین کا سجدہ سن کے تو رو رہا ہے، خود سجدہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کا سر سجدے میں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تھا ہی سجدوں کے قابل۔ بڑا مشکل سے بچایا ہے دین، اجڑ گیا مدینہ، آباد ہوگی کربلا۔ یہ دو جملے سننے کے بعد مومن کی ہائے نکل جاتی۔ لیکن کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ حسین نے اتنی جلدی چھوڑ کیوں دی؟ میرے ساتھ بھی قرآن ہے، علی کا لال نامی کی قبر کو اپنے سینے سے لگا کے رو رو کے کہتا تھا نانا تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں چاہتا، پر تیرے نواسے کی مجبوری ہے، مدینہ نہ چھوڑو تیرا دین نہیں بچا۔ نانا ایک وعدہ کرنے کے لیے آئے، قبر رسول زلزلے کا عالم، دو ہی مرتبہ تاریخ کے مورخ نے لکھا ہے نبی کی قبر پہ زلزلہ آیا ہے، ایک مرتبہ حسین کے جاتے ہوئے اور دوسری مرتبہ جناب زینب کے آتے ہوئے۔ جب حسین کہہ رہے تھے نانا تیرا روزہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، تو میرے نبی کے روزے پہ زلزلے کا سما تھا، میرا حسین کہتا ہے نانا ابھی زلزلے کی صورت میں آ گیا ہے، ابھی تو میں نے تجھے کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں تو تجھ سے ایک وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نانا یہ کس نے سمجھا دیا ہے اسے کہ نبوت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ نانا تیری عزت کی قسم اٹھا کے تجھ سے وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرا سب کچھ رہے گا، حسین کا کچھ نہیں رہے گا۔ چلے حسین نانا سے وعدہ کر کے بے قراری کا عالم، بے چینی اتنی ہے کہ فاطمہ کے لال کی آنکھیں ساون کا بادل بن۔ جناب سکی عباس نے اپنے مولا کو روتے ہوئے قدموں پہ رکھے ہاتھ،
मौला रोने का सबब, मेरे इमाम ने आवाज देकर कहा, अब्बास क्या उसे रोना नहीं चाहिए जो अपनी माँ की कब्र से बिछड़ने वाला हो? क्या उसे रोना नहीं चाहिए जो अपने हाथों से नाना के रोने पे दिए जलाता था, उसे अपने नाना की कब्र छोड़नी पड़ रही हो? क्या उसे रोना नहीं चाहिए जिसने 2 मरतबा अपने भाई को कफन पहनाया हो और भाई की कब्र को अलविदा कहने के हालात आ गए हो? जैसे इस जनाब सखी अब्बास ने सुना कि मेरा मौला मदीना छोड़ने वाला है, अज़ादारों सखी अब्बास की बेकरारी का आलम ये है कि मेरा अब्बास हाशमियों के घरों में कभी बेकरारी में आता है, कभी बेकरारी में जाता है। सैयदा ज़ैनब की आंखों ने देखा अब्बास की बेचैनी का आलम। एक मरतबा बीबी ने आवाज देके कहा, अब्बास तेरी बेकरारी इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी, तू बड़ा मुस्तरिफ है, बड़ा बेकरार है, आखिर इसकी वजह क्या है? अब्बास रोते हुए कहते हैं, बीबी क्या उसे रोना नहीं चाहिए जिसका मौला मदीना छोड़ने की तैयारी कर रहा? क्या गुस्सा दिया अजरकुम अल्लाह। सैयदा ज़ैनब, अब्बास मेरा हुसैन मदीना छोड़ने लगा है? अब्बास कहते हैं हाँ। मौला कहते हैं अब नाना की उम्मत हमें मदीने में रहने नहीं देती। ऐ मदीना तो जद्दी, ऐ मेरे नाना के शहर, मैं तेरी हुर्मत को बचाने के लिए बेवतन होने लगा हूँ, तेरी इज्जतों पे हरफ नहीं आने दूंगा। बस ये सुनना था मेरी शहजादी। अलामा मजलिसी लिखते हैं, सैयदा ज़ैनब जिंदगी में पहली मर्तबा इतनी तेजी के साथ चली है, इससे पहले मैंने अली की बेटी को इतना तेज चलते हुए कि भी किसी मकाम पे न सुना न पड़ा। और मेरी शहजादी तेजी के साथ मौला हुसैन के करीब आई। अली का लाल था जो बैठा रो रहा था, बहन को आता हुआ देखा, इस्तकबाल में खड़ा हो गया तेरा और मेरा इमाम। बहन का इस्तकबाल किया, आवाज देके कहते शहजादी आने का सबब। मेरी बीबी कहती है हुसैन इतना तो बता दे, मैंने सुना है तुम मदीना छोड़ने वाला है। मेरा हुसैन रोती आंखों से कहता हाँ मेरी बहन, मैं मदीना छोड़ने वाला हूँ। जो कभी नहीं रोया मजलिस मजलूम में, इस जुमले पे पत्थर भी मातम करते हैं। जब कहना हाथ छोड़ रहा हूँ, बीबी रोती आंखों से कहती है मेरे बगैर तुम मदीना मेरे बगैर छोड़ देगा? मैंने अभी तक नहीं कहा, रो रो बेतहाशा। अब इसके उन्हें पे हाथ बांध कर कहने लगा हो, कोशिश करना ऐसे रोना जैसे सैयदा ज़ैनब की तमन्ना थी अपने भाई के लाशे पे जी भर कर रोने की। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने सुना कि मेरे बगैर, मेरा इमाम रोती आंखों से कहता है ज़ैनब बहन तेरे बगैर नाना का दीन बचता तो नहीं है, मगर तेरे भाई की मजबूरी है, तू शोहर वाली है। अगर तेरा अब्दुल्ला तुझे इजाजत न दे मैं तुझे साथ नहीं लेके जा सकता। बस इतना सुनना था कि अब्दुल्ला की इजाजत जरूरी है। अज़ादारों अली की बेटी बड़ी तेजी के साथ जनाब अब्दुल्ला के करीब आई। देखा मेरा अब्दुल्ला नींद के आलम में है। अली की शहजादी ने जो हमें आदाब सिखाए हैं, जनाब अब्दुल्ला के पाँव की तरफ खड़ी हो गई। बस मोहब्बत हुसैन में आंखें सावन का बादल बनी, कुछ पानी गिरना था जनाब अब्दुल्ला के पाँव पे। जनाब अब्दुल्ला की आंखें खुली, सामने अली की अली बेटी को रोते हुए देखा। जनाब अब्दुल्ला ने अपने पाँव को बड़ी जल्दी से समेटा, रोते हुए जनाब अब्दुल्ला कहते हैं शहजादी मेरे घर में तू रो रही है, क्या कोई गलती हो गई है? मेरी शहजादी कहती नहीं अब्दुल्ला गलती का तसव्वुर भी नहीं है, तूने तो मेरे माँ ने बड़ी मोहब्बत से नभाए हैं। बीबी फिर रोने का सबब। मेरी शहजादी कहती अब्दुल्ला तू तो जानता है मैं हुसैन के बगैर नहीं रह सकती, मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, मैं हुसैन के बगैर मैं तुझसे इजाजत। क्या इस्तेमाल किया? अच्छा आखिरी जुमला है बेतहाशा होने के। मेरा भाई सामने बैठा हो,
میری شہزادی کہتی ہے عبداللہ تجھ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں. جی بھر کے رونا چاہو نا تو میری شہزادی کے اگلے جملے جیسے جیسے ذہن میں آئی ویسے ویسے آنکھیں ساون کا بادل بن جاتی ہیں. میری شہزادی کہتی ہے عبداللہ تجھ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں اور یاد رکھ اگر تو نے مجھے حسین کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی میں وعدہ کرتی ہوں حسین کی سواری بعد میں نکلے گی زینب کا جنازہ پہلے اٹھے گا. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا. جناب عبداللہ کی آنکھیں تھی ساون کا بادل تھا. میرا عبداللہ روتی آنکھوں سے کہتے بی بی تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں یہ کام تیرا بابا علی کر گیا ہے. جب کہا یہ کام تیرا بابا علی کر گیا میری شہزادی کہتے عبداللہ میرا بابا یہ کام کس وقت کر گیا. عبداللہ کہتے جب میرا تجھ سے عقد ہونے والا تھا مجھے میرا مولا بازو سے پکڑ کے تنہائی میں لے گئے تھے. علی روتی آنکھوں سے کہتے تھے عبداللہ مجھے دیکھ عرب کا عربی مجھے علی کہتا ہے کون مکہ کا مالک مجھے علی کہتا ہے. میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے زندگی میں پہلا نماز ہے کہ علی تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے تجھے تنہائی میں لے آیا. میں نے کہا مولا مجھ میں کیا ضرورت ہے کہ میں مشکل کشا کے آگے یہ جرت کر سکوں کہ میں دے سکتا ہوں. میرے امام نے کہا عبداللہ جو مانگنے کے لیے آیا ہوں وہ آج تو ہی دے سکتا ہے. وعدہ کر جو مانگوں گا وہ دو گے. عبداللہ کہتے میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا کہ مولا میں وعدہ کرتا ہوں جو تیرا حکم ہوگا اس میں تعمیل ہوگی. میرے امام نے کہا عبداللہ سن 60 ہجری ہوگی 28 رجب کا دن ہوگا میرا حسین مدینہ چھوڑنے لگے گا. میری زینب تجھ سے اجازت مانگے میری زینب کو روک جو گانا روک لانا بی بی تجھے اجازت لیکن اب ایک میری تمنا جب گانا میری تمنا ہے. میری شہزادی کہتی ہے ہاں حکم. جناب عبداللہ کہتے ہیں میں عرب کے ان تاجروں میں سے ایک تاجر ہوں جس نے عرب کے ہر شہر میں زمینیں خریدی ہیں. میں نے ہر شہر میں جائیداد بنائی ہے. کوفے میں میری جائیداد ہے مدائن میں میری جائیداد ہے مدینے میں میری جگیریں ہیں مکے میں میری جگیریں ہیں. عزادار شہروں کے نام لیتا جاتا تھا عبداللہ یا زبان پہ آیا شام میں میری جگیریں ہیں شام کا نام سنتا تھا. میری شہزادی کہتی باقی ساری جگیریں جسے دل چاہے دے دے میرے مقدر میں شام لکھ دے اس لیے کہ زینب کو دنیا اسیرہ شام